نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کل 14 اگست تھا اور اگست کے اس مہینے میں سن عیسوی کے حوالے سے، شمسی سال کے حوالے سے 14 اگست کو وطن عزیز پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور قیام پاکستان کی بنیادیں روحانی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ عام طور پر 14 اگست کو جو تقاریر کی جاتی ہیں ان میں پاکستان کے سیاسی پہلوؤں پہ بات کی جاتی ہے، لیکن جو وطن عزیز کے روحانی پہلو ہیں ان پہ بات بہت کم کی جاتی ہے۔ اپنے وطن کی بات کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیز ہے۔ یہ محض کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں کہ اپنی دھرتی سے، اپنے وطن سے پیار کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التین کے اندر جو قسمیں اٹھائیں اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امین یعنی شہر مکہ کی قسم۔ مفسرین کرام نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک شہر کی قسم اٹھائی ہے یہ اس کی عظمت اور تکریم کے طور پر ہے، اور جس چیز کی بھی عظمت اور تکریم کا حکم دیا جائے اس چیز کی محبت لازمی طور پر موجود ہوتی ہے، کیونکہ یہ تکریم اور تعظیم جو چیزیں ہیں یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے وہ ایک شہر تھا، وہ ایک جگہ تھی جس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، گویا اس شہر کی محبت کا درس بھی اللہ رب العزت نے دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے اور شہر مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مکہ، مجھے تو اس سے بہت زیادہ محبت ہے، اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے نہ نکال دیتے تو میں کبھی بھی اس شہر کو نہ چھوڑتا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن، اپنے شہر، اس سے محبت کی بات خود کی، بتایا کہ مجھے اس شہر سے محبت ہے، لوگوں نے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے ورنہ اس شہر کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو بسایا اور آباد کیا تو انہوں نے بھی دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ اس میرے شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اپنے وطن کے لیے امن کی دعا کرنا، ایسی خواہش رکھنا، اور صرف امن کی خواہش ہی نہیں، ہر طرح کا ان کو رزق عطا فرما۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ شہر مکہ میں بے موسم پھل بھی مل جاتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے۔ تو اپنے وطن کے لیے دعا کرنا،
اس کے لیے امن کی خواہش رکھنا، یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ان بنیادوں پہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس ملک میں رہ رہا ہو، جس وطن کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہو، ہمیشہ اس کے خیر کا طلبگار ہونا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں انسان کے بس میں ہو وہاں دعا سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنا عمل کر کے دکھائے، اور جہاں انسانی طاقت، استطاعت اور قوت ختم ہو جائے چونکہ وہ محدود ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، رجوع کرے کہ جو میری کوشش تھی وہ میں نے اپنی کر لی، اب آگے تو کرم فرما۔ تو اس سلسلہ میں اپنے ملک کے لیے دعا کرنا اور اپنے ملک کی خیرخواہی چاہنا اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنا، یہ اس ملک کے ہر شہری کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جس پیارے وطن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ محض ایک خطہ ارضی نہیں ہے، یہ محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس کو نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جو تاریخ ہمیں میسر ہے وہ بھی پوری طرح نہیں پڑھی جا رہی، اور اس میں بھی بہت سی تحریفات ہو رہی۔ آپ غور کریں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مصور پاکستان کہا جاتا، آپ نے خطبہ الہ آباد جو ہے وہ 1930 میں دیا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی 5 سال قبل مراد آباد میں ایک آل انڈیا سنی کانفرنس، اس کی ہسٹری پڑھ لیں، اس میں جو خطبات ہوئے تھے، جو تقاریر ہوئی تھیں، وہ کتابی صورت میں مل جاتی۔ اس وقت ہزاروں علماء و مشائخ کے اجتماع میں سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے یہاں بر صغیر کے اندر اپنے نظریے کی بنیاد پہ ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے صحیح کرنی ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، علماء اور مشائخ کی یہ کوشش، یہ کانفرنس، اس کو آپ کبھی سٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس سے بہت ساری چیزیں یہ پتہ چلتی ہیں کہ اس دور کے علماء و مشائخ محض کوئی سیدھے سادے مولوی ایسے نہیں تھے کہ جن کو ارد گرد کے حالات کا پتہ نہ ہو، بلکہ وہ سارے بڑے صاحب بصیرت، دانشور، اور ارد گرد کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان سب کو بہتر طریقے سے سمجھنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عملی سیاست میں موجود جو مسلمانوں کے مذہبی سیاسی رہنما تھے، ان سے بھی پہلے انہوں نے یہ چیزیں تجاویز کی اور اس کا حل پیش کیا اور قراردادیں پاس کی اور اس کے لیے کوششیں کی۔ پھر 1946 کے اندر بنارس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس، 5000 علماء کرام اس میں جمع ہوئے۔ اس میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی بہت سارے علماء کے ساتھ وہاں پہ شرکت کی۔ ایک بات جو وہاں ان کانفرنسوں میں بھی کی گئی، سوال کیا گیا کہ 1946 میں تو نظر آ رہا تھا کہ اب لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا وجود عمل میں آ جائے گا، لیکن اگر بن بھی گیا
تو جو اس وقت زہری حالات نظر آ رہے تھے اس کے مطابق نہ بنارس، نہ مراد آباد، نہ بریلی، نہ اجمیر شریف انہوں نے پاکستان میں شامل بہرحال نہیں ہونا تھا۔ تو پھر ان علماء سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کوششیں کیوں کر رہے ہیں، جبکہ لگتا یہی ہے کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو آپ اس کا حصہ شاید نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت سب نے بڑے واضح لفظوں میں دو ٹوک جواب دیا تھا کہ ہمارا اس سے مقصود جو ہے وہ محض زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اس سے مقصود ہمارے نظریے کی بالادستی ہے۔ نظریہ وہی جو میں نے بتایا کہ کلمہ طیبہ کا نظریہ، لا الہ الا اللہ، ایک ایسا ٹکڑا زمین تو ہمیں مل جائے گا کہ جہاں اگر ہم نہ صحیح تو کم از کم ہماری طرح کے کچھ اور لوگ لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے عملی اقدامات تو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہوں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور جو جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں یہ پابند ہوتی ہیں کہ یہ لکیر کھینچ دی گئی ہے، یہاں تک پاکستان ہے، یہاں سے آگے ادھر جی افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، ادھر جی ہماری انڈیا کے ساتھ یہ ایک بارڈر ہے، یہ فلاں لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نظریہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی سرحدی لکیروں کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو آپ یہاں سے جہاز میں بٹھا کر اس کو امریکہ بھیج دیں، اس کو ویزا لے دیں، وہ چلا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان امریکہ جانے کے بعد کیا اپنے کلمہ طیبہ کو بھول جائے گا؟ اس کے مسلمان کی شناخت ختم ہو جائے گی؟ ایک ایسے ملک میں چلا گیا ہے جو دارالاسلام نہیں ہے، لیکن کیا وہ وہاں پر اپنا سارا نظریاتی سسٹم جو ہے اس کو ختم کر کے جائے گا؟ یقیناً نہیں جائے۔ نظریہ یہ ہوتا ہے، یہ سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، یہ دنیا کے اندر نظریاتی لوگ جہاں جمع ہو جائیں وہاں اسی نظریے کی دیواریں کھڑی ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک بصیرت ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ایسے سسٹم کو آپ مضبوط کریں کہ جس میں آپ ہوں یا نہ ہو لیکن آپ کا نظریہ موجود، جس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہو یا نہ ہو آپ کے نظریے کو۔ یہ ہوتا ہے مشنری جذبہ، قربانی کا جذبہ، اور اپنے مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے نسب و لین کے فروغ کے لیے ایسا سوچنا اور ایسے اقدامات کرنا۔ اگر اس دور میں ہمارے وہ سارے بزرگ جو آج بھی انڈیا کے اندر جن کے اب مزارات ہیں اور وہاں ہیں وہ سارے، اگر وہ مطالبہ پاکستان کا ساتھ نہ دیتے تو آج پھر کیسے ہمیں کامیابی ملتی؟ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، بھرپور کوششیں کی، کانفرنسیں کی، بڑی بڑی کانفرنسیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محض جو ہے ہمیں صرف اپنی خیر خواہی نہیں مطلوب ہونی چاہیے، بلکہ جہاں کہیں دنیا میں مسلمان موجود ہوں ان کو اس کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال وطن عزیز پاکستان خالصتاً ایک نظریاتی مملکت ہے۔ اچھا، یہاں دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اب جو ہے نا کچھ نوجوان قسم کے لوگ جو چیزوں کو پوری طرح نہیں سمجھتے تو وہ لگے رہتے ہیں جی نہیں یہ ساری ایسی باتیں ہیں، تقسیم ہند تو ویسے ہی ناگزیر ہو چکی تھی، تو ایسا ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ کیا پاکستان واقعی ایک نظریاتی ملک ہے یا نہیں ہے تو اس کا ایک معیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ ملک جو اسلام کے نظریے کے خلاف ہے آپ اس کو چیک کر لیں کہ کیا وہ اس ملک کا دوست ہے یا دشمن ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی، ان کی تکلیف کی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ چیز طے شدہ ہے کہ ہر وہ ملک جس کے اندر جتنی زیادہ اسلام دشمنی ہے وہ اتنا زیادہ پاکستان کا مخالف ہے۔
اور ہر وہ ملک جو اسلام کے حوالے سے یا محبت کے جذبات رکھتا ہے یا کوئی نرم جذبات رکھتا ہے تو پاکستان کے اس سے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں. تو یہ چیز واضح کرتی اس بات کو کہ ہمارے اب بچے یا نوجوان ان بنیادوں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ان بنیادوں سے اور ان اساس سے جس کی بنیاد پہ ملک قائم کیا گیا اپنا تعلق توڑیں گے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں ہم کوئی ان کی آنکھوں کا تارا بن جائے. نہ اس کی ضرورت ہے، نہ ایسی پریکٹس ہمیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو اور مضبوط کریں اور بہتر کریں. سیدھی سی بات ہے، جن قوموں میں جرأت ہوتی ہے، جن قوموں میں کوئی طاقت ہوتی ہے، جو قومیں متحد ہو جاتی ہیں، دنیا کی دوسری قومیں پھر ان کو اون کرتی ہیں، پھر ان سے تعلقات اچھے کر لیتی ہیں، ان کو ریسپیکٹ دیتی ہیں. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. حضرت اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ فتویٰ ہے تقدیر کے قاضی کا ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا. جو کمزور ہوتا ہے سارے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، سارے اس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے وطن کو مضبوط کریں، اپنے اس ملک کی خیرخواہی چاہیں، اگر ہم اپنے اس وطن عزیز پاکستان کو ایک بڑی سپر پاور کے طور پر سامنے لے آنے کا جذبہ پیدا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں تو ضرور اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائے، ضرور یہ بہتری آئے. ایسا ہو نہیں سکتا، جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش رہگاہ نہیں جاتی. یہ جو 7 مئی پھر 9 مئی اور 10 مئی ابھی 2025 میں جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہوا، مارکہ حق، آپریشن بنیان مرصوص، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے جس دن ڈرون بھیجے تھے وہ جمعرات تھی، پھر دوسرے دن جمعہ تھا. میں نے یہاں ہی آپ سب لوگوں کو کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے جواب ضرور آئے گا اور اس جواب سے پاکستان کی تاریخ بدلے گی اور پاکستان مسلم امہ کی سپر پاور کے طور پر ایک ملک جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور آپ یوٹیوب پہ میری وہ بات آج بھی موجود ہے. پاکستان نے پھر جوابی رد عمل اور حملہ جو ہے آپریشن بنیان مرصوص وہ ہفتے والے دن کیا تھا، ایک دن بعد. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد واقعی وطن عزیز کی تاریخ بدل گئی. وہ بڑے چودھری صاحب جو ہیں دنیا کے، وہ اب 36 مرتبہ اپنی زبان سے مختلف جگہوں پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے. جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں میں نے ایٹمی جنگ روکی ہے، پاکستان نے طیارے گرا دیے تھے جی، 6 طیارے گرا دیے تھے. اور یقین جانے کہ اس کے بعد تو اب لوگ بڑے حیران ہیں کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے یہ ٹرمپ صاحب تو کوئی پاکستان کے ترجمان بنے پھرتے اور مودی کو اب کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. نشان عبرت بنا ہوا ہے اپنے ملک کی عوام کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے. اور پاکستان سے اب بنگلہ دیش نے تعلقات اچھے کر لیے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے ہیں. افغانستان سے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلم امہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک امید کی نظر سے دیکھتی. ایک بات میں نے کل اپنے جشن آزادی کے پروگرام میں بھی کہی، اس کو بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں اللہ پاک نے پاکستان کو ایک بڑا مقام دیا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو بھی بڑی عزت ملی ہے، ایئر چیف کو ملی ہے، سب کو ملی ہے. تو اگر تھوڑا سا وہ دل بڑا کر لیں اور جو پاکستان میں کہیں کہیں کوئی پریشان حال ہمارے دوست ہیں تو ان کے دکھوں کا بھی اگر مداوا کر دیں اور اگر سارے مل کر جو غریب عوام کے اندر ابھی تک کوئی بے چینی ہے، کوئی پریشانی ہے،
कोई माशी तंगदस्ती के सिलसिले चल रहे हैं, अगर इनका इजाला करने की भी वो कोशिश कर लें तो यकीनन ये मुल्क जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाए, और इसमें किसी चीज की कमी नहीं। कौम ने पूरा उनका साथ दिया है, उन पे भरोसा किया है, लेकिन बहरहाल बड़े लोगों को जब बड़ा मकाम मिलता है तो उनको अपने दिल बड़े करने चाहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करना चाहिए। जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है उसका तकाजा ही है, मैं समझता हूँ। इस माहौल को अगर हम सब बेहतर कर लें, कौम हमेशा कुर्बानियां देती रही। हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की जो कौम है ये कोई आम कौम नहीं है। जंग के दिनों में अमरीकी अखबार ने बाकायदा ये लिखा था, CNN की ये रिपोर्ट थी कि इंडिया की अवाम का मोराल बहुत डाउन है और पाकिस्तानी अवाम का मोराल जो है वो बहुत अप है, बहुत बुलंद था मोराल। ये एक बड़ी चीज है कि जंग के दिनों में भी यहां नहीं लगता था पाकिस्तान में कि कोई जंग हो रही है या नहीं। हालांकि उस वक्त तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं सब ड्रामा है, पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं। हालांकि बहुत कुछ हुआ। जंग की जो तारीख है, वार हिस्ट्री जो है वो पूरी चेंज हो गई है, और अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पाकिस्तान में तो वो लेवल नहीं है ना यूनिवर्सिटीज का, जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे ये जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक हुआ है इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो, बाकायदा, क्योंकि पूरा माहौल बदल गया। तो मैं समझता हूं कि तलाश किया करें ये अच्छाइयां, ये खूबियां। पाकिस्तान में अल्लाह की नेमतों की कोई कमी नहीं, इस मुल्क में खूबियों की कोई कमी नहीं, अच्छाइयों की कोई कमी नहीं। अगरचे कुछ बातें बहरहाल जरूर हैं कि जो हम सब के लिए परेशानी का सबब भी हैं, लेकिन अगर हम सब मिलजुल कर इस मुल्क की अवाम भी और हमारे हुक्मरान भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी ये सलाहियत अता फरमाए कि वो भी सोचें, अपनी अवाम को ओन करें, इनसे मोहब्बत करें, प्यार करें। ये रिश्ता बहरहाल दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। तो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी आ जाएगी। वतन अजीज इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा और कायम रहेगा, और इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा रोल अदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को सुबह क़यामत तक दवाम नसीब फरमाए।